خوش آمدید۔ ویسے تو پورا پاکستان ہی گزشتہ مہینے بارش اور سیلاب کی زد میں رہا، لیکن چونکہ ہمارا تعلق صوبہ سندھ سے ہے تو ہم نے یہ طے کیا کہ سیلاب زدگان کی جو کچھ بھی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے لیے ہم نے کچھ دوستوں کی مدد لی، کچھ اپنی طرف سے حصہ ڈالا اور سامان جمع کر کے سفر کا آغاز کیا۔ ہم نے 7 ستمبر 2022 کو کراچی سے جھڈو تک کا سفر کیا۔ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ اور ریلیف کے کام میں اپنا حصہ ڈالنا ہمارا مقصد تھا۔ دوستوں کے تعاون سے جو کچھ ہم کر سکے وہ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ہم کر رہے ہیں وہ یقین مانیں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اصل کام تو صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے، جو بظاہر کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ریلیف کا کام بے شک ہو رہا ہے، سیلاب زدگان کو خیمے بھی مل رہے ہیں، راشن بھی مل رہا ہے، لیکن اس میں صوبائی حکومت کا ہاتھ بہت کم ہے۔ تھوڑا سا ذکر اس بات کا ہو جائے کہ سندھ میں ہوا کیا۔ ہم پچھلے مہینے کی 4 تاریخ سے اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ سیلاب کی صورتحال کس طرح رفتہ رفتہ بڑھی ہے۔ 4 اگست کو گدو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب تھا اور سکھر اور کوٹری پہ نچلے درجے کا سیلاب تھا۔ 6-8 تک یہی صورتحال تھی، لیکن سکھر پر پانی کا اخراج بڑھ رہا تھا۔ 9 اگست کو بھی صورتحال تقریباً نارمل ہی تھی، اور 12 اگست کو بھی صورتحال نارمل تھی، بس کوٹری بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال بن رہی تھی۔ 8 اگست پہ یہ نظر آیا کہ گدو، سکھر اور کوٹری بیراج تینوں پر پانی کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال پیدا ہونے لگی تھی۔ گدو بیراج اور سکھر بیراج پر 20 اگست تک درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال بن گئی تھی، اور کوٹری پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال تھی، کیونکہ صوبے میں بارشیں مسلسل ہو رہی تھیں۔ گدو بیراج پر 22 اگست کو 4,83,700 کیوسک اور سکھر بیراج پر 4,18,000 کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا تھا۔ اس لیے گدو اور سکھر دونوں پر درمیانی درجے کا سیلابی ریلا چل رہا تھا، لیکن اس وقت بھی کوٹری پر 2,47,000 کیوسک کی وجہ سے نچلے درجے کا سیلاب تھا۔ 25 اگست تک گدو پر اونچے درجے کا سیلاب ہو چکا تھا، جو 5,04,000 کیوسک اور سکھر پر 5,80,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا تھا۔ کوٹری پر
اس وقت نچلے درجے کا سیلاب تھا 2,97,000 کیوسک کا اخراج ہو رہا تھا۔ 27 اگست کو بھی وہی صورتحال تھی، یعنی گدو اور سکھر پر اونچے درجے کا سیلاب اور کوٹری پر درمیانی درجے کا سیلابی ریلا بن چکا تھا 3,15,000 کیوسک کے قریب۔ 31 اگست پہ گدو اور سکھر دونوں پر اونچے درجے کا سیلاب تھا اور کوٹری پر درمیانی درجے کا سیلاب تھا، جہاں سے 3,77,000 کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا تھا۔ 14 جون سے اب تک پورے سندھ میں 23 ڈسٹرکٹ ہیں جہاں 1,45,63,770 افراد متاثر ہو چکے تھے، جن میں 3,83,724 افراد کیمپوں میں مقیم تھے۔ یہ سرکاری تعداد ہے، غیر سرکاری تعداد اس سے زیادہ تھی۔ پورے سندھ میں 696.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، جو 30 سال کے ایوریج 124 ملی میٹر سے 461.61% زیادہ رہی ہے۔ 3 ستمبر کو گدو اور سکھر پر اونچے درجے کا سیلاب تھا اور کوٹری پر درمیانی درجے کا سیلاب تھا 4,40,000 کیوسک کا۔ سندھ میں کیمپوں میں پہنچنے والوں کی تعداد 3 ستمبر تک بڑھ کر 5,36,774 ہو چکی تھی۔ ہم نے 7 ستمبر کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ 7 تاریخ تک سندھ میں سیلاب کی اور بارشوں کی وجہ سے 542 افراد کی اموات ریکارڈ کی گئی تھی۔ زخمیوں کی تعداد 8,500 افراد تک پہنچی تھی۔ بارش سے اور سیلابی ریلے سے 23 ڈسٹرکٹ سندھ میں متاثر ہوئے، جن میں 5,46,606 افراد کیمپوں میں مقیم تھے۔ اس سیلابی ریلے اور بارش کی وجہ سے سندھ میں 14,98,976 گھر تباہ ہوئے اور 26,900 مویشیوں کی اموات آن ریکارڈ رہی ہے۔ فی الوقت گدو اور سکھر پر سیلاب کا زور ٹوٹ چکا ہے اور نچلے درجے کا سیلاب تھا، لیکن کوٹری پر آج بھی اونچے درجے کا سیلاب تھا، یعنی وہاں سے 5,84,000 کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا تھا۔ اس سیلابی ریلے کا آپ نظارہ اس وقت کر رہے ہیں۔ آخر میں کچھ بات یہ کر لیتے ہیں کہ دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیلابی ریلا پنجاب سے سندھ میں داخل ہوا ہے اور صوبہ سرحد اور پنجاب میں بارشیں پہلے سے ہو رہی تھیں۔ سندھ میں بھی بارشوں کی پیشن گوئی جو ہے وہ پہلے سے کر دی گئی تھی کہ اس سال صوبے بھر میں مونسون کی بارشیں معمول سے کئی گنا زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ جب یہ پیشن گوئی پہلے ہو چکی تھی تو صوبہ سندھ کی حکومت نے تیاری کیوں نہیں کی؟ اور تیاری نہیں کی یہ تو ایک سوال ہے،
اس بات کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ یہ جو غیر معمولی سیلابی ریلا فصلوں کو اڑا کر لے گیا ہے، ابھی بھی کئی جگہوں پر 4 اور 5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، تو اس کی ذمہ دار ایک تو صوبہ سندھ کی نااہل حکومت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ وڈیرے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے کئی جگہوں پر شگاف لگا کر پانی کو دوسری سمت میں چھوڑ دیا ہے، جہاں زمینیں سبزیوں کی، پھلوں کی، سب فصلیں تباہ ہو کر رہی، مگر ان وڈیروں کی زمینیں بچ گئیں، یا کم از کم اس برے حال سے دوچار نہیں ہوئی جس سے وہ ہو سکتی تھی۔ ایک جگہ پر تو یہ رپورٹ بھی آئی کہ پانی 8 فٹ کھڑا ہوا ہے اور بند میں اگر شگاف ڈال دیا جائے تو اس پانی کو ایک تھرو وے مل جائے گا آگے کلیئر ہونے کے لیے، ورنہ یہ 3 مہینے بھی کھڑا رہے گا تو سوکھے گا نہیں، اور 3 مہینے میں زمین بنجر ہو کے رہ جائے گی۔ تو یہ سب باتیں بھی دیکھنے اور سوچنے والی ہیں۔ ہم جو کچھ دیکھ کر آئے ہیں وہ ہم بھول نہیں سکتے۔ اس میں نااہلی ہے حکومت کی، ظلم ہے وڈیروں کا، اور بھی بہت کچھ ہے۔ مثلاً یہ کہ حکومت کے لیول پہ جو امداد آ رہی ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو امدادی سامان آ رہا ہے، جو دوسرے ملکوں کی طرف سے سامان آ رہا ہے، وہ سامان وصول تو ہو رہا ہے، ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا۔ کئی جگہوں پر یہ رپورٹ آئی ہے کہ لوگوں نے، جن لوگوں کے اختیار میں اس کی ڈسٹریبیوشن تھی، ان لوگوں نے وہ سامان 10% ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور 90% اپنے اپنے گوداموں میں چھپا لیا ہے اور اوپن مارکیٹ میں اسے بیچا جا رہا ہے۔ ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک بوری سامان کی ایک دکان میں رکھی ہوئی ہے، اور جس نے یہ تصویر وائرل کی ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ واحد بوری نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو مہینے بھر کی پانی کا ریکارڈ دیکھا، اس ریکارڈ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سیلاب جو سندھ پہنچا وہ ایک دن میں نہیں پہنچا، اور اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کی جا سکتی تھیں جو نہیں کی گئیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا تعین کرنا ہمارا کام تو نہیں ہے، یہ کام ان لوگوں کا ہے، ان ارباب اختیار کا ہے جو دراصل اس نااہلی کے ذمہ دار ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔